یہ لفظ بظاہر ایک سادہ سا لفظ ہے، اس کو آپ تاریخ کے دو سفیان سے منسوب کر سکتے ہیں. ایک سفیان، ابو سفیان، ابتدائی اسلام میں آنے والا ابو سفیان، خاندان بنی امیہ کے بڑے سربراہوں میں سے ایک، جس نے جنگ بدر میں ابو جہل اور ابو لہب کے مارے جانے کے بعد نبی اکرم کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کے اندر شرکت کی ہے، جو فتح مکہ کے موقع پر اپنی جان بچانے کی خاطر اسلام کے حلقے میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد اپنے بغض کا اظہار اس وقت کرتا ہے جب حضرت عثمان خلیفہ بنتے ہیں. حضرت حمزہ کی قبر پر جا کر لات مارتا ہے اور کہتا ہے حمزہ اٹھ کر دیکھو آج ہم قابض ہو گئے، جس کو بچانے کی تم نے کوشش کی تھی اب وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ایک یہ ابو سفیان ہے، اور ایک وہ سفیان ہے کہ جو آنے والے امام کے زمانے میں ان کے مقابلے میں ظاہر ہوگا. کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا یہ دو نام صرف شباہت کی بنیاد پر ایک جیسے ہیں؟ اتفاقاً ایسا ہے کہ خاندان اہل بیت نے آخری آنے والے بڑے دشمن کا نام سفیانی بتایا ہے. آیا اتفاقاً ایسا ہے یا کہ نہیں؟ اس سفیانی میں جو آئے گا اور اس ابو سفیان میں جو جا چکا ہے کوئی واقعی شباہت موجود ہے، کوئی واقعی مماثلت موجود ہے. اگر آپ اس بات کو قبول کر لیں کہ آنے والے سفیانی میں اور پیچھے ابو سفیان کے اندر کوئی واقعی مماثلت ہے، تو پھر میرا ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ کیا سفیانیت 1400 سال پہلے ظاہر ہو کر مٹ گئی اور پھر ظہور پر ظاہر ہوگی دوبارہ، یا سفیانیت ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ جاری رہنے والی فکر کا نام ہے؟ اگر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو پھر ایک اور سوال کرتے ہیں، ابو سفیان کو فکر دینے والا در حقیقت کون تھا؟ یعنی ایک دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے جتنے ظالم و جابر ہیں ان کو پیچھے سے کوئی فکر نہیں دیتا، یہ خود ہیں جو ایسے ہیں. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں یہ خود تو ہیں ہی ایسے، لیکن ان کے پیچھے ایک اور وسواس خناس ہے جو ان کو یہ فکریں دیتا رہتا ہے. کم از کم اسلامی اصولوں کے تحت یہ ظالم و جابر خود تو برے ہیں، لیکن شیطان ہے جو ان کو فکریں دیتا ہے. ہماری روایتیں کہتی ہیں کہ جب عرب جمع ہوئے شب ہجرت نبی اکرم کو شہید کرنے کے لیے تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بنی ہاشم کے غیظ و غضب کا مقابلہ کیسے کریں گے. تو شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں ظاہر ہوا اور اس نے ان کو مشورہ دیا کہ سب مل کر شمشیر لگاؤ تاکہ بنی ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدل نہ دے سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نہ صرف وسواس خناس ہے، چھپ چھپ کر حملے کرتا ہے، فکریں دیتا ہے، ضرورت پڑے تو خود میدان کے اندر آ کر فکر دینا شروع کر دیتا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، تاریخ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان، اس کو شیطان کوئی فکر نہیں دیتا ہوگا؟ اگر شیطان تھا جو ابو سفیان کو فکر دیتا ہوگا تو کیا ابو سفیان کے مرنے سے لے کر ظہور ہونے تک یہ شیطان خاموش رہے گا، کسی ابو سفیان کو اور نہیں پکڑے گا فکر دینے کے لیے؟ یہاں پر میرا ذہن کہتا ہے سفیانیت ایک مسلسل فکر کا نام ہے، اور ہمیں سفیانیت کو پہچاننا پڑے گا. اس کے چند اصولوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد آل. سفیانیت ہم کسے تعبیر کریں گے؟ سفیانیت اسلام کی وہ تصویر ہے جس میں اسلام کا دشمن کافر بن کر اسلام کو شکست نہیں دے پاتا تو مسلمان بن کر اسلام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. سفیانیت اسلام کی وہ تصویر ہے جو اصل میں ایک کافر کی تصویر ہے، لیکن یہ کافر چونکہ اسلام کو کھل کر شکست دینے میں عاجز رہ جاتا ہے، اپنے نقاب کو تبدیل کرتا ہے، کفر کے چہرے پر اسلام کے نقاب کو لگا لیتا ہے. اسلام کے نقاب کو لگانے کے بعد اسلام کے خلاف حملہ آور ہوتا ہے. لیکن جب یہ اسلام کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کو ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہ کہ یہ اسلام میں سے کس چیز کا خاتمہ کرے تو اسلام نابود ہو جائے. اب میں آپ کو ایک کام کی دعوت دوں گا جو انتہائی تلخ کام ہے، لیکن فکر کے میدان میں بعض اوقات یہ کرنا پڑتا ہے.
بہت معذرت کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ابو سفیان کی جگہ بیٹھ کر سوچئے، اگر ہم میں سے کوئی ابو سفیان بننا چاہتا تو وہ اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرتا؟ ابو سفیان ہمارے خیال میں کوئی بے وقوف آدمی تھا. ابو سفیان بنی امیہ قبیلے کا سردار ہے. بنی امیہ جو عرب کے مکار قبیلوں میں سے، بد فطرت قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے. اسلام کے آنے سے پہلے اس قبیلے کی حرکتیں دنیا بھر کے اندر مشہور تھیں، دنیا عرب کے اندر. اس کے اوپر بہت تعریف و تمجید کے اوپر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. ایک بہت خوبصورت چھوٹی سی کتاب ہے، کبھی آپ کو بنی امیہ کے کارناموں کو پڑھنا ہو تو اس کو دیکھیے گا، شجرۃ ملعونہ، شجرہ ملعونہ، چھوٹی سی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے. اس کو کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے. دیکھیے اب بنی امیہ تھا کیا. ابو سفیان ایک چالاک آدمی ہے، شاطر آدمی ہے، مکار آدمی ہے. اس نے جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک چند سال مسلمانوں کے خلاف خوب اچھی طرح سازشیں کی ہیں. یہ اسلام کو بہت نزدیک سے دیکھنے والے لوگوں میں سے ہے. اس نے اسلام کو خوب اچھی طریقے سے پہچانا ہوا ہے. یہ جانتا ہے کہ پہلے تو میں کھل کر اسلام کا مقابلہ کروں، اگر نہ کر سکوں اب اسلام میں سے کیا نکالوں تو اسلام ڈھیر ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سامنے چند آپشنز تھے. ابو سفیان کی ذات یہ ذات ہے کہ اسلام نابود ہونا ہے. اس کی ذات کے اندر دشمنی بیٹھی ہوئی ہے. اس کا کام ہے اسلام کو نابود کرے، جاہلیت کو احیا کر دے. یقین فرمائیے ابو سفیان صرف شراب کا رسیا نہیں ہے کہ شراب کو حلال کروا دے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یزید صرف شراب کو حلال کرنا چاہتا تھا، یا وہ جوا حلال کرنا چاہتا تھا، یا نعوذ باللہ زنا پر اس کی طرف جا رہا تھا. نہیں، یہ تمام جرم اس کے چھوٹے جرم ہیں. وہ تو یہ چاہتا تھا کہ شراب نوشی کرے تو کرتا تھا، اسے کون روک سکتا تھا؟ اس کی اولاد نے کیے تو کسی نے روک لیا کیا؟ اس نے تمام قسم کے جرائم کیے. یہ جرائم چھوٹے تھے ان کے لیے، ان کا اصلی ہدف تھا اسلام نابود ہو جائے، جاہلیت واپس آئے. یہ ہے سفیانیت. ابو سفیان دیکھتا ہے کہ میں لڑ کر اسلام کو شکست نہیں دے سکا. شب فتح مکہ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھتا ہے، ڈر جاتا ہے، کہتا ہے اس لشکر کو ہم نہیں ہرا سکتے. واپس آتا ہے اپنے دوستوں سے کہتا ہے اسلام کے سامنے ڈھیر ہو جاؤ. اس وقت ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے، اگر مقابلہ کریں گے تو ہم سب مارے جائیں گے. سب کے سب اگلے دن اسلام قبول کر لیتے ہیں. اب اس کے سامنے اسلام کو شکست دینے کے لیے چند چیزوں میں سے ایک چیز نکالنی پڑے گی. مثلا وہ اسلام کو شکست دینا چاہے تو اللہ کے تصور کو اسلام میں سے نکال دے. یہ کام اس کے بس کا نہیں ہے. خدا کے بغیر اسلام نہیں چل سکتا، کوئی قبول نہیں کرے گا. اگر اسلام کو نکالنا چاہتا ہے کسی طریقے سے نبی کو نکال دے. یقین فرمائیے ابو سفیان کا دل کہتا ہے کاش یہ ہو سکتا ہوتا کہ میں اسلام چھوڑ دیتا، نبی کو اندر سے نکال دیتا. پوری بنی امیہ کہتی ہے کاش یہ ہو جاتا. طاقت دکھاتے تھے. اگر آپ کے ذہن میں ہو، ایک موقع پر معاویہ کا جملہ مشہور ہے کہ اس کا ایک ہم نشین، اس کا ایک ساتھ بیٹھنے والا اپنے بیٹے کے پاس آتا ہے. بیٹا دیکھتا ہے کہ باپ بڑا افسردہ ہے. باپ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا آج تو معاویہ نے حد کر دی. کہا پھر بھی کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ ہمیشہ الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، میں سوچتا تھا کہ ایسے ہی کہتا ہے، لیکن آج اس نے حد کر دی. کہا کیا کہا؟ کہا اذان کی آواز آئی اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہنے لگا کہ میرا دل چاہتا ہے اسلام کو نکال دوں یہاں سے. یہ ہے ابو سفیان کی اولاد، یہ ہے ابو سفیانیت. سفیانیت یہ ہے کسی طریقے سے اسلام کو اتنا کھوکھلا کر دو، خدا نکل سکے خدا نکال دو، نبی نکل سکے نبی نکال دو. لیکن نہیں نکال سکتے تھے، یہ نہیں نکال پائے. کوشش کرتے رہے، نکال نہیں سکے. مروان نے ایک آدھ دفعہ ایک آدمی کو نبی اکرم کے روضے کے اوپر گرا ہوا تبسل کرتے دیکھا تو شرٹ پکڑ کے گھسیٹا اسے اور کہنے لگا شرک کر رہا ہے خدا کے حضور. نبی اکرم سے توسل کو شرک کا الزام دینا سب سے پہلے مروان بن حکم کے ذریعے شروع ہوا ہے. یہ ہے سفیانیت. یہ چاہتے ہیں نبی کی ذات کو نکالیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ نبی کی ذات نکل نہیں پا رہی. اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ایجاد کر دیتے. کربلا کا واقعہ سید الشہداء کا سر کاٹنے کے لیے نہیں تھا. یہ میں آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کرتا رہا ہوں، مختلف قسم کے عناوین کے ذریعے سے اور عبارتوں کے ذریعے سے.
کربلا کے واقعے میں یزید ابن معاویہ بہت اچھی طرح جانتا تھا سید الشہداء بیعت کسی صورت میں نہیں کریں گے. اس کے باپ نے بھی اس سے کہا تھا کہ یہ بیعت نہیں کریں گے. اس کا مقصد صرف سید الشہداء کے سر کو کاٹنا ہرگز نہیں تھا، ورنہ عصر عاشور کے اوپر معرکہ کربلا ختم ہو جانا چاہیے تھا. یزید کا اصلی مقصد یہ تھا کہ میں سید الشہداء اور ان کے خاندان کی نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ اتنی تذلیل کروں، اتنی ذلت کروں کہ اہل بیت کا مقام لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے. لوگ یہ سوچیں کہ اگر اللہ کے نزدیک اہل بیت کا کوئی مقام ہوتا تو خدا نے نیچے اتر کر مدد کیوں نہیں کی. چاہتا تھا یہ ہو جائے، اس خاطر تمام بے عزتیاں کر رہا تھا. کیوں لاشیں سید الشہداء کو پامال کیا، کیوں اس سر کو نیزے کے اوپر لٹکایا، کیوں ان کے اہل